अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब वालेकुम। लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आयशा, आपके यहाँ तो रोजा आज शुरू हुआ होगा मेरे ख्याल से ना, आज पहला रोजा होगा। जी 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 जी, आज जी। रोजा है। हाँ, और बाकी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो पाकिस्तान से हैं, तो इनका आज दूसरा रोजा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी तो मुझे पता नहीं, मैं तो कराची से ताल्लुक रखती हूँ। यहाँ तो बड़ा ही जबरदस्त मौसम था कि पता ही नहीं चला कल रोजे का। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। बाकी जो दूसरी जगह के हैं, पंजाब साइड वगैरह के, और जो भी तुम्हारे साथ है, वो बताएंगे कैसा मौसम रहा, कैसा रहा कल का पहला रोजा। अच्छा, बाकी सब म्यूट पे है मेरे ख्याल से। सो रहे होंगे सब क्या। अच्छा, सही है। बाकी मुश्किल हो मैंने तो जाती है ना आधे कभी घंटे कभी इस पहले टाइम। ज्वाइन की थी हाँ, क्लास। मैंने कहा मैं 5:15 से वेट कर रही हूँ। मैंने कहा शायद आज नहीं हो रही है। हमारे तो यहाँ के हाँ, 5:15 बज रहे हैं। 5:15 हो रहे हैं ना आपके यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सही है। बाकी मेरे ख्याल से अभी लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वो होता है ना, घर में एक सोने का माहौल होता है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हम अपना शुरू करते हैं सेशन। अच्छा। तो अच्छा, चैट पे सही। अच्छा, जो है हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की, तो उन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर की। ठीक है। और उसमें फिर लोगों का आना जाना मुसलसल शुरू हुआ। वहां पे तालीम और तरबियत की जाती थी वहां पे। मतलब एक तरह से पार्लियामेंट भी था वहां पे, सोशल गैदरिंग्स होती थी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती थी। तो लोगों का मुसलसल आना जाना और मुसलसल मिलना जुलना, तो उनमें आपस में मोहब्बत पैदा हो रही थी। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आपस में मुहाजिरीन जो मक्का से लोग आए थे मदीना, और जो मदीना में लोग रहते थे यानी अंसार, इनके बीच में अच्छा। भाईचारा कायम किया। यानी कि एक दूसरे को मतलब कि भाई, एक दूसरे को भाई के तौर पे उन लोगों ने एक दूसरे तस्लीम किया। मतलब कि आपस में ईसार और कुर्बानी का जज्बा बहुत ज्यादा हो गया था। यानी अंसार हर चीज कुर्बान करने को तैयार थे अपने मुहाजिरीन भाई पे, जो कि नेचुरली देखा जाए तो दिमाग उस चीज को मानता नहीं। इंसान कैसे किसी को एकदम से भाई कबूल कर सकता है? सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप ये सब अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने के लिए करें ना। तो उन्हें इस्लाम की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई थी ना, कि हमें ये करना है, तभी अल्लाह ताला हमसे राजी होंगे। तो फिर इंसान खुशी खुशी कर रहा होता है। उसके बाद फिर कुछ अहदो पैमान जो है वो कायम करवाए थे इनके मुसलमानों के बीच में, कि मतलब जो खून बहा और दियत का होता है, और कैदियों को फिदिया दे के रिहा कराना। फिर आपस में जो है सुलह करेंगे अगर यहूदियों के खिलाफ या किसी भी काफिर के खिलाफ, तो सबने मिल के करनी है। अगर किसी के खिलाफ होंगे तो सबने मिल के होना है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम नहीं होना है। मुसलमानों को एक उम्मत बन के रहना है, और जो है सब मिलके डिसीजन लेंगे। उसके खिलाफ फिर मुसलमानों में से किसी भी एक शख्स को अलाउड नहीं होगा कि उसके अगेंस्ट जाए ना। और जालिम के साथ ज्यादती नहीं करनी है, सॉरी, कमजोर के साथ ज्यादती नहीं करनी है। और जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो सबको मिलके उसके अगेंस्ट हो जाने। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हमने ये जो यहाँ पे पढ़े थे ना, एदो पैमान के ये 15 पॉइंट्स, इस तरह के ये पॉइंट्स हमने पढ़े। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे थे ना सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की। तो वहां से कुछ हदीस यहाँ पे बयान की गई है कि वो किस तरह तरबियत कर रहे थे, और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, कि जिनका जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होना था ना। कि फॉर एग्जाम्पल कि खाना खिलाया करो, और जिसको जानते हो नहीं जानते हो उसको भी सलाम करो। और उसके अलावा ये कि सिला रहमी से काम लो। और जब रात में सब लोग सो रहे होते हैं तो उठकर नमाज पढ़ो, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। जो पहली हदीस है ना, ए लोगो, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और रात में जब लोग सो रहे हो नमाज पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो वैसे तो छोटी सी हदीस है, लेकिन इतनी ज्यादा डीप है, और इस पे फॉलो करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो एफर्ट तो लगती है ना, जाहिर है हर अच्छे काम करने में एफर्ट तो लगती है। तो फिर ये सब चीजें बताई, और पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया कि कितना ज्यादा हक है पड़ोसियों का। और ये कि जुबान और हाथ से मुसलमान की किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या बातें डिस्कस की थी, और ये कि जब मतलब मुसलमान आपस में इस तरह होने चाहिए कि किसी के जैसे आंख में, हमारे जिस्म में जैसे आंख में तकलीफ होती है ना, पूरा जिस्म हमारा तड़प कर रह जाता है ना, तो पूरे जिस्म को तकलीफ हो रही होती है। तो इसी तरह किसी एक मुसलमान की अगर हम देखें कि मतलब कि वो परेशान है, तकलीफ में, तो हम सब तड़प कर रह जाए, और हमें लगे कि ये हमारी अपनी तकलीफ है, और हम उसकी ओनरशिप ले लें उसके मसले की ना, और उसको हल करने के लिए जिस तरह हम कोशिश कर सकते हैं जरूर करें।
پھر اس کے علاوہ یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے مطلب سپورٹ سسٹم رہے، ایک دوسرے کو قوت پہنچائیں، یہ ہم نے بات ڈسکس کی تھی. اور یہ کہ ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور بات چیت بند نہیں کرنی ہے مسلمانوں کو. 3 دن سے زیادہ تو بالکل ہی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بات چیت مطلب حدیث کے الفاظ دیکھیے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے. حلال کا ورڈ آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حرام ہے کہ آپ اس 3 دن سے زیادہ کسی بھائی کو، آپ کو اس کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی. تو اس پہ بھی ہم نے کل کافی ڈسکشن کیا. اچھا اب ہم آگے پڑھتے ہیں. کہاں تک ہم نے کیا تھا؟ ہاں، گالی گلوچ کرنے کے اوپر میں سے ہم نے یہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ گالی گلوچ کرنا تو یہ اسپیشلی جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں ان میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. مطلب جملہ مکمل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی دوست احباب ساتھ میں محفل میں بیٹھے تو کوئی جملہ مکمل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ گالی گلوچ کا کوئی جملہ نہ ہو. تو یہ چیزیں بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی نا. چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں. صدقہ اور خیرات یہاں پر ہم تھے نا میرے خیال سے. جی صحیح ہے. اچھا کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کریے گا تاکہ پھر ہم سٹارٹ کریں ریڈنگ. چلیے بتائیے کہاں سے. جی یہاں سے یہ دیکھ رہی ہیں آپ جو 3rd پیراگراف ہے نا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات. اچھا اوکے. السلام. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے آتے تھے، کھنچتے چلے جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. بتانا ہے اس پہ ہم کچھ؟ کل ڈسکشن اس پہ کر رہے ہو تھے اور چکا وہ ہے. میرے خیال سے پھر سیشن اینڈ ہو رہا تھا، میرے خیال سے ہاں ہو ہی گیا تھا. چلیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں آگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا. سبحان اللہ. اچھا اس میں وہ بھی ہے نا، مجھے ایک آیت ہے یا حدیث ہے کیا ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے. وہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں گے کہ تم مجھ سے کہ میں بھوکا تھا ہوں تم نے مجھے کھانا کھلایا، تو انسان حیران رہ وہ جائے گا اللہ وہ تعالیٰ آپ کیسے عیادت، بھوکے ہیں. ہاں وہ ہاں بتائیے نا عیادت بتائیے. والی حدیث میں نا کہ کسی کے عیادت کرنے گئے تو اس پہ تھی وہ پوری حدیث. بھوکے یا پیاسے یا بیمار کو دیکھنا ہو سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کب بھوکے تھے، آپ کب پیاسے، تو پھر بتایا جائے گا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا بھوکا پیاسا، تم نے اس کو دیا یا نہیں دیا. تو وہ چیز وہاں پہ وہ ایک دوسری حدیث میں ہے. آپ صلی صحیح. اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کتنا صدقے کے اوپر کتنی ساری صدقے کی فارمز ہے نا. تو اگر کوئی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کوئی بات ایڈ کرنا چاہتا ہے کہ صدقے کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں اسے یعنی کہ ایون اگر پاکیزہ بول، اس حدیث سے تو یہی کلیئر ہو رہا ہے نا کہ اور اگر وہ بھی نہ ہو پائے یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی بےچارے غریب ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی فیملی کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ کسی اور کو کیا مطلب کہ کسی کی ہیلپ کریں گے نا. تو وہ کیا ہے نا مطلب کہ مسکرا دینا. ان کے دلوں میں ایک خلش سی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اور ہم کیسے صدقے کا فائدہ اٹھائیں. دوسرے لوگ تو صدقے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیسہ رکھ کے اور ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے کتنی بڑی مطلب بشارت ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو وہی دے دو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنے پاکیزہ بول سے ہی دوسرے کو فائدہ اٹھاؤ. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی. السلام علیکم. کہ صدقہ جب بات ہم کریں، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب جو جیسے ابھی سمری بتائی نا پیچھے کا جو تھوڑا ریویژن کی شروع میں ترمیم میں، تو اس میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ ایک جو نیشن بنتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ آج تک اس امت کے اور اس نیشن کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بیس بٹھایا پورا تیار کر کے، اس میں کس طرح سے ایک انڈیویجول لیول پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ایک ایک شخص کی، یعنی کتنی باریکی سے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ اسی کا تو پھر امپیکٹ اتنا لانگ لاسٹنگ رہا نا. مطلب وہ آج تک ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ لمبا اور ماشاء اللہ ہم لوگ کیونکہ
ہم سب عورتیں، ہمارے ہاتھ میں بچوں کی تربیت ہے، تو ہم ان چیزوں سے بہت سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ان کو، اپنے بچوں کو اور دوسرے بچوں کو، ہر ایک کو کس طرح سے کس لیول پہ جا کر ان کو ان پر کام کرنا ہے. ایک تو پرسنلائز اٹینشن دینے والی بات ہے. ہاں، ایک تو یہ پوائنٹ، اور دوسرا یہ کہ جب صدقے کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہے کہ ہم ہر وقت وہی ہوتا ہے نا پریشان، کہ گناہ اتنے ہیں، گناہ سے بچ ہی نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. ایک تو معافی کی، کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیں گے، ویسے معاف کر دیں گے، اور پھر صدقہ دے کر ہم اپنے گناہ دھو سکتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ جو صدقے کی بات یہ ہو رہی تھی نا، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باقی سامنے والے کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے. یعنی کہ کتنے لوگ ہیں جو پیسے اور ہر چیز ان کے پاس ہے، دنیا کا سب آرام و سکون موجود ہے، لیکن سکون موجود نہیں ہے. تو وہ دو چار لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جن سے ان کو تھوڑا سا سکون یا تقویت حاصل ہو جاتی ہے. تو آپ کے الفاظ بھی، سوری، آپ کے الفاظ بھی بہت میٹر کرتے ہیں جو آگے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ. بے شک بالکل صحیح بات ہے. واقعی میں ہر دفعہ صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ بس پیسے سے ہی مدد. کسی کو اگر بہت پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کو پھر بھی آپ کی مورل سپورٹ چاہیے ہو سکتی ہے. ایموشنلی شاید وہ بالکل شیٹر ہوا ہوا ہو، ایموشنلی آپ اس کو سپورٹ کریں، ہے نا. صحیح، بالکل. جزاک اللہ بسمہ. جی اوکے. آگے بڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بولی کے ذریعے. اس کے بعد اور اسی کے پہلو بپہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے. البتہ اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کر رہا ہو. اور سبحان اسی اللہ. طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں، اور سنتی اس اللہ کو کے تھوڑا سا جی اوپر والے پیراگراف میں خیال سے وہ نئی بات شروع ہوئی ہے نا نیچے، اس کو تھوڑا سا وہ کلیئر کر دیتے ہیں صحیح. کہ اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے سے نا کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے. مطلب ہم لوگ صرف مانگنے سے، ہم فقیر کی یہاں پہ اس وقت مثال نہیں دی جا رہی میرے خیال سے، ویسے جنرلی نا کہ عادت ہوتی ہے اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، کچھ نہ کچھ مسلسل مانگ رہے ہیں نا. تو اس چیز کو بالکل نا بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے کہ اس سے بالکل بچنے کی کوشش. آپ کو جہاں جو چیز چاہیے سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس سے بھی مطلب کہ جو آپ کے پاس ہے آلریڈی چیزیں، آپ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر شکر کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نا کہ مسلسل آپ کو حوث نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مانگنا وہ مانگنا، بس مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے. ایک ہوتا ہے نا وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کے پاس اگر ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ اس کو دوسرے سونے کے پہاڑ کی طلب ہوتی ہے، تو وہ بھی دے دیا جائے تو اس کو تیسرے کی، وہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، انسان کا دل چاہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے نا. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ صبر شکر کریں، اور کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پھر بھی کچھ ہوتا ہے نا، آپ کو زندگی میں کبھی ضرورت، جاب نہیں لگ رہی، آپ نے پورا ٹرائی کر لیا، سب کچھ کر لیا جس طرح کر سکتے تھے، پھر آپ کو نہیں ہو رہا، تو اب آپ جو ہے چلو دوسروں سے بات کر رہے ہیں کہ یار تھوڑی سی میری ہیلپ کر دو، اگر اپنے آفس میں وہ کر دو. تو بالکل لاسٹ لیول پہ جا کے پھر لوگوں تک آنا چاہیے میرے خیال سے. میں یہ سمجھی ہوں، اگر میں کچھ غلط سمجھی ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کریے گا، کہ بالکل اینڈ میں جا کے انسان دوسرے انسان سے ہیلپ مانگے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہیلپ مانگ ہی نہیں سکتے آپ کسی انسان سے، ٹھیک ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ خود پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارے، اور پھر آپ بے شک دوسروں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں نا. اور کوئی کچھ کہنا سوال چاہے کر گا؟ اس ایڈ میں کریں ہے گے. نا، سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیا. یعنی اتنی بری چیز اس کو بتایا کہ سوالی اس وقت، یعنی سوالی اگر سمجھ لے کہ یہ مانگنے کی چیز اتنی خراب ہمارے حدیث میں بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر سوالی جلدی سوال نہیں کرتا. اگر اس کا پتہ چل جائے کہ اس کی کیا وقت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا. یعنی بہت مجبور جب ہو جائیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہی آدمی کو دوسرے سے سوال کرنا چاہیے، ورنہ حتی مقدور اپنا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کما لیں، خود کر لیں، اور اللہ اور تعالیٰ اگر سے ہم، دعا کریں. جی بے شک، بولیے. جی 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 جی، ہاں نہیں آپ کمپلیٹ کریے. سوری. ٹھیک ہے. جو اس میں ایک کہا ہے چیز، کہ البتہ اس شخص کو مستثنا قرار دیا گیا ہے جو حد درجہ مجبور ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب یہ مانگتے ہی چلا جا رہا، مانگتے ہی چلا جا رہا. تو اس طرح دوسروں کے لیے مطلب نہیں سوچنا چاہیے کہ حد درجہ. آپ لوگوں کو کوئی آواز تو نہیں آ رہی میری طرف سے؟
बहुत मामूली सी है, इतना डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। अच्छा, एक अच्छा चीज हाँ मेरे जहन में ये आ रही थी, हम औरतों पे अब रखे ना स्पेशली, कि ये हदीस जो अप्लाई हो रही होती है, मुझे एक चीज जहन में ये आती है कि मैंने ये चीज नोट की असल में ना, कि अब महीना खत्म हो रहा है ना, तो ठीक है अब हमारे पास नहीं बचे पैसे ना, लेकिन अब वो ऑनलाइन कोई चीज आई है जो कि सेल पर है, वो खत्म हो जाएगा महीना हो गया ना, तो बस फौरन मांग लिया ना कि यार अपनी दोस्त से या अपनी किसी से भी, या मुझे कुछ पैसे दे दे, बस ये सेल खत्म हो जाएगी। फिर मतलब एक होता है ना कि बस वो चीज, वो टाइम गुजर जाएगा, तो बस किसी से मांग लूं, ठीक है वो चीज ऑर्डर कर दूं। तो मांगना क्यों है, इंसान में ये सब्र की लैकिंग है ना। तो मुझे लगता है जो मुसलसल नहीं, अब जैसे आपने कुछ तैयारी नहीं करके रखी, अब यार ये आज ये पकाना है, चलो पड़ोसी से ये मांग लेते हैं, कर लेते हैं, मुझे तो लग रहा है ये सब उसी कैटेगरी में फॉल करे। मांगना क्यों है भाई, आप अपना एंड पे पूरा करके रखो, और बिल्कुल जब मजबूर हो जाओ आप, हर चीज आपके लिए बिल्कुल सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से इन दी एंड मांगना चाहिए। लेकिन बेहतर यही है कि मैंने मांगना बिल्कुल पसंद नहीं किया गया ना, ये जो हैबिट बन जाती है ना हमारी, हमें बुरा भी नहीं लग रहा होता फिर कि चलो इससे पैसे ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, फिर दे हाँ देंगे बाद में। सही क्या बात ख्याल है है? कि यहाँ पे सिर्फ गरीबों का, उनके लिए नहीं है कि सिर्फ जो बहुत गरीब है कि वो ही मांग रहा भिखारियों है, को हम लोग ऐसी बात भिखारियों को नहीं है। समझ रहे होते हैं ना इस हदीस से, कि बस हाँ सिर्फ उन पे ये हदीस है, ऐसा तो नहीं है हाँ, मेरे ख्याल लेकिन से। हैबिचुअल, बहुत से लोग हैबिचुअल होते हैं, चलो अभी तनख्वाह नहीं है मेरे पास, अगले महीने की तनख्वाह ले लेंगे, चलो पड़ोसी से मांग ले, दोस्तों से मांग ले, ये सब हाँ। चीजें भी इसी के कैटेगरी में आ जाती हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला और हमारी इस, हवस को खत्म करे दुनियावी हाँ चीजों की ना, क्योंकि तो वही वो नहीं हम ये है ना, मांगते कुरान की इंशाल्लाह। आयतें, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मतलब इंसान इतना तकासुर, उसको हर वक्त चाहिए ज्यादा ज्यादा पैसा, और हर तरह से कहीं ना कहीं से कमा ले, और उसके बाद जब तक कि वो कब्र में नहीं जाएगा उसका पेट ही दिल ही नहीं भरता, तो वो भी आ जाता है इसमें। चलिए और इस, आगे आगे और कोई आज, कुछ जी जी बोलिए। मेरी हाँ बोल, आवाज आ रही है मेरी आवाज किशन? आज आ रही जी है। जी जी हाँ। जी आप कुछ कह रही थी या फिर आगे चले? मेरी किसी, आवाज कट रही। नहीं परिंदा जी, सही आ रही है आवाज आपकी। आ रही है, कौन बोल रहा है, बोलिए। आवाज सही आ रही है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बता दीजिए वो बात, सही है। मेरा वो इंटरनेट चला गया था, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें, आप लोग कुछ बात कर रहे थे। जी जी पढ़ूं। आगे चले। हम्म। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान फरमाते कि किन इबादत के क्या फजाइल हैं और अल्लाह के नज़दीक उनका क्या अज्र सवाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से जो वही आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसलमानों को बड़ी पुख्तगी के साथ मरबूत रखते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही मुसलमानों को पढ़कर सुनाते, और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते, ताकि इस अमल से उनके अंदर फहम हो तदब्बुर के अलावा दावत के हुकूक और पैगम्बराना, क्या लिखा है ये, जिम्मेदारी। पैगम्बर, हम्म, जिम्मेदारियों जिम्मेदारियों का जिम्मेदारियों, शौक। जिम्मेदारियों का शऊर भी पैदा हो। ये देखिए बताइए कितनी फरमाइए, जबरदस्त बात डिस्क्राइब है ना। करें इसको। हाँ, इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आती, तो अच्छा ये सारी बातें बोल रही हैं कि जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरबियत कर रहे थे ना, तो हम लोग वो अभी टॉपिक पढ़े, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैंने कहा उनको बता दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही जो उनके ऊपर आती, वो मुसलमानों को देखे पढ़ के सुनाते, ये तो हमें पता है, ठीक है, आगे से देखे, और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते, यानी वो हाँ उनसे मेरे ये ख्याल से फिर ये कहते हैं कि इसको रिपीट करें, जो सही, मैंने बताया आप बताएं, ताकि, और आगे क्या कह रहे हैं, ताकि इस अमल से उसके उनके अंदर फहम हो तदब्बुर के अलावा, यानी कि उसको समझना, उस पर गौर करना, ये तो करना ही करना है, इसके अलावा दावत के हुकूक, यानी कि अब आपने दावत देनी है ना, ये थोड़ी कि हमने सुन लिया, यानी कि इस्लाम ना हर इंसान को टीचर बना रहा होता है, कि आपने जहां स्टूडेंट बने आप उसी वक्त टीचर बनना शुरू हो जाते हो इस्लाम में ना, कि अब आपने दूसरों को बताना है, जो आपके इन्फ्लुएंस में लोग हैं, आपके सर्कल में लोग हैं ना, तो ये नहीं मैं सुन लिया बस ठीक है मैं अमल करूंगा, मैं अपने कमरे में लॉक होकर बस अपनी इबादत करूंगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम कहते हैं अब आपने फौरन से पहले टीचर बन जाना है, जो चीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई है, आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है, तो अब आपने आगे बताना है ना, तो दावत के हुकूक और पैगंबराना जिम्मेदारियों का शऊर भी बेदार हो जाए, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम आखिरी पैगंबर है ना, तो वो हमें दे के चले गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पहले पैगंबरों को दी जाती थी, कि आपने अपनी नेशन को जगाना है, उनको बताना है, तो ये ट्रेन कर रहे थे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी ट्रेनिंग तो कोई कर नहीं सकता ना, तो वो सहाबा को ट्रेन कर रहे थे कि भाई अब आपने आगे लेके जाना है इस मैसेज को, तो उसका पूरा तरीका बता रहे हैं, कि वो जब उनको सिखाते तो उनसे कहते हैं अब मुझे बताओ कि तुम
तुम लोग क्या समझे हो ना। तो और कोई आप अच्छा, इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन अगर कर सके प्लीज। इसको एक बात और ये भी है कि रिपीटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज रिपीट होती है ना, तो हम्म। मतलब लिटरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक चीज मैंने पढ़ी और मेरी समझ नहीं आई, जब मैंने उसको हम्म। 5वीं दफा पढ़ा तो वो मेरी समझ में आ गई, लाइक 5 दफा पढ़ने के बाद, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज भी हो। तो वो हम्म। रिपीटेशन से हम हिम्मत ना हारे, हम रिपीट करें। प्लस ये कि जैसे हमें, हमारी मतलब सबकी ही एक आदत होती है कि नहीं ये तो बात हमें पता है, हम बहुत बहुत फॉर हम्म। ग्रांटेड, एक दफा पढ़ के हमें लगता है ये तो मुझे पता है। अब कोई और बता रहा होता है ना, अगर कोई हदीस है या कोई बात है जो बेसिक हम्म। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी होती है, हम कहते हैं यार तुम क्या ये बच्चों वाली बात बता रही हो, तो मुझे कब से पता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम बार बार एक दूसरे को पढ़कर सुनाएं या उन चीजों को हम्म। रिपीट करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल रहे होते हैं, और शैतान का तो काम ही है कि हमें भुलाए। तो इससे हम्म। बहुत फर्क पड़ता है, और ये चीज भी हमें यहाँ से पता चल रही है कि वो आपस में एक दूसरे को रिपीट कर रहे होते थे, इवन कि वो हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुना रहे हैं वापस से ना। तो हम्म। जब हम और जब टीच और करने उनको लगते हैं तो हम ज्यादा लर्न और करते हैं। उनका एक मकसद ये भी होता है कि अगर हम इस मैसेज को आगे पहुंचाते हैं तो ये तो नहीं कि हमने कोई गलत तरीके से पहुंचा दिया, तो वो खुद रिपीट करके उनको पढ़ के सुनाते थे, ताकि अगर इसमें कोई गलती है हमारे समझने में तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह कर दें। राइट, समझ आया कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहेंगे। एक अगर हदीस भी है फरीद भाई। आवाज फिर कट हो गई है अच्छा। इंटरनेट की। अच्छा, मैं उसको रिपीट करूं, क्योंकि ये बात ये होती थी कि खुद एक तो पढ़ के उनका सुनना, दूसरी बात समझे जो है हम वो बात दोबारा रिपीट इसलिए करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को एज इज हम आगे पहुंचाएं, हमसे कोई गलती ना जबरदस्त। हो उसको पढ़ने और समझने में और फिर आगे बढ़ाने में। बहुत इसलिए वो बेहतरीन दोबारा बात है। रिपीट करके उनके सामने पढ़ते थे, ताकि उसको वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास कर दें कि हाँ, ये हम्म। बात जैसा तुमने समझा है वही है। देखें किशन आंटी अब कितना एक एक बात की कितने पहलू हाँ, निकल रहे होते हैं, एक चीज एक इंसान एक एंगल से, अभी हम तीन लोगों ने तीन अलग बातें की और एक ही पॉइंट पे बिल्कुल की है। तो इस कितने एंगल्स बिल्कुल। निकलते हैं ना, इंसान एक दूसरे से कितना सीख रहा होता है सारी चीजें। एक एक पॉइंट को यकीन करें, देखें जितने भी लोग अभी हमारे साथ है ना, मे भी आप में से कुछ को फीलिंग आ रही हो कि यार ये हम तो बड़ा स्लो पढ़े, इस तरह किताब कब खत्म होगी, ठीक है। तो हर चीज को खत्म होने हम्म, का टारगेट नहीं रखना है, जो है ना, मतलब बिल्कुल। सीरत की किताब बहुत कीमती हमें लग रहा होता है बस कुरान है, बस तफसीर है, बस वो बेशक उसकी तो वैल्यू ही अलग है कुरान की ना। लेकिन जो ये बुक्स हैं जो सपोर्ट कर रही होती है, जो हमें कुरान को समझने में आसानी दे रही होती है ना, इनका भी एक एक जुमला ना बहुत इंपॉर्टेंस वो रखता है। तो हमें चाहिए हम उस पर रुके, हम उससे समझें, हम उस पर गौर करें, अकेले में बैठ के उस पर सोचें, और फिर ना उससे बड़े खजाने निकल रहे होते हैं। जैसे ये देखें, एक छोटा सा पॉइंट था लेकिन इसके फायदे कितने हुए, रिपीट कर रहे हैं सिर्फ सहाबा तो। ऐसे हम जल्दी जल्दी पढ़ के भी गुजर सकते थे ना, कि वो आपको पढ़ के सुना, आप उनको पढ़ के सुनाते, वो आपको पढ़ के सुनाते और बस आगे बढ़ जाओ, लेकिन उसके फायदे कितने सारे निकलते हैं ना। तो हमें अपनी लाइफ में हम्म, भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सब चीजों को ना। जी आगे चले। सही। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की अखलाकियात बुलंद की और उनकी खद, खद क्या खुदादाद। खुदादाद सलाहियतों को उरूज बख्शा और उन्हें बुलंद तरीन इक़्तिदार और किरदार इकदार ही इक़्तिदार खुदा। और किरदार का मालिक बनाया, यहाँ तक कि वो इंसानी तारीख में अंबिया के बाद फजल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी का नमूना बन गए। डिस्क्राइब करना है कुछ? इसको थोड़ा सा हाँ रुक जाते हैं यहाँ पे। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के अखलाकियात तो उनके बुलंद किए ही किए, साथ में जो उनकी खुदादार सलाहियतें, देखिए ये जो है ना, ये बहुत गौर करने की चीज है। खुदादार सलाहियतें इंसानों में डिफरेंट तरह से होती हैं। हम सब जितने अभी यहाँ पे माशाल्लाह जो भी मेंबर्स हैं, सबको ना अलग अलग तरह से अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ होता है। किसी के पास स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, किसी के पास अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो फिक्र के है ना, यानी कि फिक्र के उसूल है, हमारी जो फिक्र होती है, फिक्र जिसे हम लोग कह रहे होते हैं, तो वो कोई बहुत अच्छी तरह मसले मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकता है। किसी में राइटिंग पावर बहुत अच्छी होती है कि वो जब लिखता है तो उसकी तहरीर इतनी बेहतरीन होती है कि जो दूसरा स्पीकिंग पावर जिसकी बहुत अच्छी है वो उसकी तहरीर को मैच भी नहीं कर सकता ना। और इस तरह से जो है अलग अलग तरह से अल्लाह ताला ने किसी में इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा दी है, सही है ना। तो हर इंसान में ना अलग अलग सलाहियतें हैं, तो इन सलाहियतों को बजाय इसके कि हम दूसरी खुराफातों में यूज करें, ठीक है, और हमें चाहिए कि दीन के कामों में उसको लगाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा थे, वो भी हमें पता है ना अलग अलग तरह
اللہ سے blessed تھے. مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹیز دیکھ لیں تو ڈفرینٹ تھی بالکل, ایک جیسے ایز اٹ از تو نہیں تھے نا, ڈفرینٹ تھے وہ ایک دوسرے سے بہت ساری چیزوں میں, لیکن ان دونوں کی کیا بات تھی نا, مطلب کہ کتنا یعنی کہ تعریف کرتے کرتے زبان تھک جائے, اتنی زبردست پرسنالٹیز تھی, لیکن خدا داد صلاحیتیں ان دونوں میں بھی ڈفرینٹ تھی نا ایک دوسرے سے. تو ہمیں جتنی بھی ایبلٹیز ہے نا, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کیا ایبلٹیز ہیں, اس کو ہم دین کے لیے کیسے لگا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہونا چاہیے, باقی چیزیں سائڈ میں چلتی رہتی ہیں, جس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں, بالکل لائف میں ڈفرینٹ چیزوں کو اڈاپٹ کریں, لیکن مین پرپز سے ہم نے نہیں ہٹنا ہے نا. تو جو خدا داد صلاحیتیں ان کو عروج بخشا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کوئی آپ کو اچھا لیڈر مل جائے تو جو آپ کے اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں, اور ان کو صحیح جگہ کیسے یوز کرنا ہے. دیکھیے کتنے بڑے بڑے چور ڈاکو ہیں, وہ بینک لوٹ لیتے ہیں تو کیا کم انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ کہ جو بینک جیسی چیز لوٹ لیتے ہیں, تو انٹیلیجنس ہے نا ان میں بھرپور ہے, لیکن غلط ڈائریکشن میں یوز کر لی. تو یہ والی بات مجھے بڑی اچھی لگی اس لائن میں. اور یہ کہ ہاں یہی مین بات. ہاں اس کے بعد جو ہے اور انبیاء یہاں کے بعد صحابہ صحیح, کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے ان یہاں کو تک کہ بالکل وہ بیسٹ پیپل. انسانی, یہ ہے نا آگے پڑھو, یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ, ہے اچھا یہاں پہ کوئی کچھ اگر کہنا چاہے گا تو پلیز کہیے گا. اچھا کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو ہم لوگ, تاکہ سب لوگ کو حصہ مل جائے ریڈنگ میں, تو بتائیے گا. جی فہیم, میں کروں ریڈنگ. کون کون کہہ رہا ہے, دوبارہ سے کہے گا, میں سمجھی نہیں. کون جی ریڈنگ کرنا میں چاہ کہہ رہا رہی ہوں, ہے؟ جی جی ام جی عبداللہ. جی جی بالکل, آپ کریے آگے. یہاں حضرت عبداللہ بن حضرت مسعود. عبداللہ جی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے, کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے. اس امت میں سب سے افضل, سب سے نیک دل, سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف. اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا, لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو, اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو, کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے. سبحان اللہ. جی اس کو اب ایکسپلین یہاں پہ کریں گے. یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ان کا بیان ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ جس کسی نے پیروی کرنی ہے تو وہ ان لوگوں کی پیروی اختیار کرے جو پہلے انعام یافتہ لوگ ہیں, کیونکہ جو لوگ اس وقت کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے. اس سے میں نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے. اور میرا میرے خیال خیال ہے سے کہ یہاں پہ حضرت زندہ. عبداللہ بن مسعود کا یہ وہ ٹائم ہوگا, میں اب اندازاً یہ بات کر رہی ہوں, اس کی جی پھر جی جی. تحقیق کر لینی چاہیے, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے شاید یہ اس وقت نصیحت کی ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے, اور اکابر صحابہ بھی شاید کوئی فوت ہو چکے ہوں, تو انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اگر آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کے اصحاب کا طریقہ اختیار کریں, بے کیونکہ شک. وہی لوگ اس امت کے, وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات گرامی اور پھر ان کے جو اصحاب تھے وہ کریم تھی ہماری امت کی. تو وہ سب سے افضل لوگ تھے, سب سے نیک دل تھے, علم کا ان کے پاس بے تحاشا علم تھا ان کے پاس, اور پھر وہ تصنع اور تکلفات سے پاک بھی لوگ تھے, اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملا, اور پھر انہی کے ذریعے دین کو قائم کیا گیا. یہ اصحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ ایک تو بچے تھے, چھوٹی عمر کے تھے جس وقت یہ ایمان لائے تھے, اور انہیں شاید رسول اللہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرا تھا, تو یہ انہوں نے بعد میں کسی وقت نصیحت کی ہوگی لوگوں کو کہ جس نے طریقہ اختیار کرنا ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرے اور ان کے صحابیوں کا طریقہ اختیار کرے, کیونکہ وہی لوگ جو تھے وہ کریم تھے, نیک دل بھی تھے, ڈائریکٹ ان کو علم بھی ٹریننگ ان کے ملی ہوئی پاس تھی نا, زیادہ بالکل. تھا, اور وہ تصنع سے پاک بھی تھے. ابھی بھی ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے صحیح دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو پھر صحابہ کرام ہی ہیں, جنہوں نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنی ہر چیز میں وہ کر کے دکھایا, اور پھر پھر آگے یہ انہوں بھی نے ہے نا کہ
ایکسکیوز می، آگے یہ بھی ہے نا کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، یعنی وہ جی صحابہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور پھر ان کے صحابہ کو فالو کریں جو کہ ان کے ساتھ رہ کے رفاقت میں انہوں نے دین کو اچھی طرح سیکھا، تو اس لیے دین کی اقامت کے لیے اللہ ہی تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ تو جس کو چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلے، بعد کے لوگوں کو اپنا لیڈر مان کے اپنا وہ ماڈل مان کے اس کو نہیں فالو کریں، نئی نئی باتیں نہیں نکالیں، بلکہ اسی چیز پہ رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے صحابہ نے کیا، اس سے چپکے رہے، یہ بات ہے۔ ان سے جی بیسٹ بالکل کوئی نہیں ہے کچھ بالکل، اور برداشت یہاں پہ ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے، نہ ان کے اخلاق کے حوالے سے اور نہ ان کی سیرت کے حوالے سے۔ تو ہم بھی اپنے لیے عمل کی ساری باتیں صحابہ کرام سے لیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ جو ہم رضی اللہ بولتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، تو یہ وہیں سے لیا ہوا ہے کہ اللہ ان سے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ صحابہ جو تھے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اللہ ان سے راضی تھا اور یہ اللہ سے راضی تھے، تو اچھا ہم یہ اور میرے خیال صراط سے مستقیم پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، بے شک بے شک۔ تو اچھا یہ کوئی انہی کے اور میرے نقش خیال سے قدم کوئی پہ ہم کچھ نے کہنا چلنا چاہ رہے ہیں، ہے۔ مجھے بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی آواز آ رہی تھی، تو کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تو جی پلیز آپ فریم کہیے میڈم، جی فریم میڈم، میں کہنا چاہتی ہوں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عائشہ آواز تسبوا کلیئر نہیں آ اصحاب۔ رہی ہے، تھوڑا سا کلیئر کرنا اپنی آواز کو، ہینڈز فری ہٹا لو یا تو کچھ، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے عائشہ آپ کی۔ اچھا 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 اچھا۔ آپ اچھا صلی کوئی اللہ اور؟ علیہ وسلم نے یہ بھی ہاں فرمایا ہے، اب اب صحیح، صحیح آ رہی ہے؟ پرفیکٹ۔ جی، لا تسبوا اصحابی، کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کو برا نہ کہیں۔ میرے صحابہ چاند اور سورج کے مانند ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی صحابہ کی اگر پیروی کر لے تو وہ جنت کے مقام تک فائز ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ اور زبردست، مطلب اللہ بالکل صحیح پاک کہا نے آپ نے۔ قرآن میں ان کے لیے یہ فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ اور جو بھی کوئی ایسی جزا چاہتا ہے، ذالک لمن خشی ربہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے اور اپنے رب کی خشیت اپنے دل پر ہمیشہ رکھے، کہ مطلب اللہ پاک کا خوف اور ڈر ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ زبردست، بہت صحیح ٹائم پہ آپ نے آیات بیان کی، جزاک اللہ عائشہ۔ جزاک اللہ اور خیر، ویری اور گڈ۔ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو پلیز، مجھے لگا تھا اور بھی آوازیں کچھ آ رہی تھی، تو آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں چلے آگے چلے، مجھے لگ رہا ہے کوئی، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جی مس عبداللہ، مجھے نہیں آواز آ رہی کیا؟ میں ریڈ کروں؟ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد، صلاحیتوں، مجدد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے۔ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہونا چاہتی تھی یا قربان ہوا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا تو صحابہ اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اسے حرزی جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ یعنی صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ مطلب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے، فاستبقوا الخیرات، قرآن کی آیت ہے اس میں، کہ وہ نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے، کہ بس جلدی سے اس بات کو نا ہم فوراً ہم کر لیں اس کام کو، جس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ صحیح۔ جو بھی کلمہ آپ کے الفاظ مطلب صادر ہوتا تھا، صحابہ فوراً اس کی پیروی اور کرتے کوئی تھے، یہاں پہ کچھ کہنا چاہے گا اس پر کے حوالے سے؟
اور ان کی کوالٹیز بتائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی خداداد صلاحیتیں اور اخلاق، اور اتنی ساری ان کی جو کریکٹرسٹکس تھے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے تھے. میوٹ کر لیے گا، کسی کی بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی تھوڑی سی. کہ وہ اتنا کہ دل خود بخود، یعنی اتنی اٹریکٹیو نیچر تھی کہ خود بخود انسان ان کی طرف، ان کی باتوں کی طرف، ان کی شخصیت کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، اور جانیں قربان ہوا جاتی تھی، یعنی انسان جان دینے پر راضی ہو جاتا تھا. اور جو ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یعنی کوئی نیا حکم بتاتے ہوں گے یا کوئی نئی سنت ان کی لوگ دیکھتے ہوں گے، کوئی بھی چیز، لوگ دوڑ پڑتے تھے کہ بس اب ہمیں یہ موقع مل گیا، اب ہم نے فوراً سے پہلے اس چیز کو اپنانا ہے. اور کوئی بھی ہدایت و رہنمائی کی جو بات فرماتے تھے تو بس دوڑ لگا دیتے تھے کہ بس ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے بہترین طریقے سے اس بات کو اڈاپٹ کریں اور اپنے عمل میں لے کر آئیں. تو یہ بالکل ہمارے بھی نیچر ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں نا، ہاں یہ فرائض ہے تو ہم یہ تو کر رہے ہیں، یہ تو سنت ہے نا، تو یہ نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہے نا اس کا. تو ایک اس طرح کا جو یہ نہیں ہے کہ نیچر سا بن گیا ہے ہمارا نا، تو ہمیں چاہیے کہ نہیں، اس چیز کو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بس میں نے بھی کرنا ہے، بس فوراً شوق پیدا ہونا چاہیے. اور یقین کریں کہ جتنے بھی یہ شوق پیدا ہو رہے ساری چیزیں نا، جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، ہم صحابہ کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کس طرح کرتے تھے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، تو ان میں ایسی کیا باتیں تھیں. جب تک پڑھیں گے نہیں نا، خود سے نہیں یہ باتیں ذہن میں کہیں سے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نا ان جیسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھیں اور بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو انشاءاللہ. آمین آمین. جی اور کوئی یہاں پہ کچھ کہنا چاہے گا؟ چلے آگے ریڈ کرتے ہیں. اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کردار پس کر چکی میں پیس کر اور اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا. اچھا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اچھا، اس کو ایسا کرتے ہیں، اس پیراگراف کو نا کل کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ بس اب چند سیکنڈ میں نا سیشن وہ ایکسپائر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. انشاءاللہ ہم کل اس آج کو تو ماشاء کنٹینیو اللہ کریں کافی گے. ساری بہنیں ہیں. ہاں ماشاء اللہ. چلے صحیح ہے، پھر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب. جی سب لوگ انشاءاللہ.